खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसा लीडर जिसको पाकिस्तान में गद्दार के नाम से जाना जाता है, मगर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत यानी इंडिया में उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है और उसको वहाँ के सिविल अवार्ड, हाईएस्ट सिविल अवार्ड भारत रत्न से भी नवाजा गया है। आज की इस वीडियो में हम बादशाह खान के बारे में बताने वाले हैं, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी लाइफ के बारे में और उनकी कोशिशों के और उनके विजन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। پروت دلتا خاورو کې دا مکان مهیر نشي پاس ننګ په وکړې چې ډېر پتا سو ننګ لري جنگ دې منصور روان تو کو نا تو څنګه لري बादशाह खान 1890 को عثمان سے ہشتنگر NWAP میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بھی پختون ٹرائب کے خان فیملی سے تھا۔ بادشاہ خان اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ایڈورڈز مشن اسکول چلے گئے، جہاں پر وہ اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کے پاس رہتے تھے۔ بادشاہ خان کے مطابق ان کا پڑھائی میں تو شوق تھا، مگر ان کے ٹیچرز ہی کچھ ایسے تھے جو اردو میں پڑھاتے تھے یا پھر پنجابی بولتے تھے جو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا سٹڈیز میں انٹرسٹ ختم ہو گیا اور دھیرے دھیرے وہ سٹڈیز سے بھاگنے لگے اور دیگر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے لگے۔ مشن اسکول میں بادشاہ خان اپنے ٹیچر مسٹر ویگرم سے بہت ہی زیادہ انسپائرڈ فیل کرتے تھے اور جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو کافی زیادہ متاثر ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک برٹش تھے، مگر برٹش ہونے کے باوجود بھی وہ انڈینز کی، خاص کر کے پختون بچوں کی بہت ہی زیادہ امداد کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، جس سے بادشاہ خان ان سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے۔ جب بادشاہ خان کے بھائی ہائر سٹڈیز کے لیے وہاں سے چلے گئے اور بادشاہ خان اپنے کزن کے ساتھ اکیلے وہاں پر رہ گئے تو ان کا تو سٹڈی میں انٹرسٹ تھا ہی نہیں، اس لیے وہ دیگر کاموں میں انٹرسٹ لینے شروع ہوئے۔ بادشاہ خان کو لگتا تھا کہ وہ آرمی میں جانا چاہتے ہیں کمیشن کا ٹیسٹ دے کر، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ ہائی پروفائل جو کہ پروفیشن ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ عزت اس وقت میں ہو جاتی تھی۔ ان کے نوکروں اور دیگر لوگوں سے ان کو معلوم ہوا کہ ان کو بھی وہاں پر جانا چاہیے اور بادشاہ خان سیدھے چلے گئے آرمی میں کمیشن کا ایگزام دینے۔ جب وہ آرمی میں جاتے تھے تو اس وقت ان کے 10th کے ایگزام چل رہے تھے، بورڈ کے ایگزام چل رہے تھے، اور وہ اپنے ایگزام کو بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سیدھا آرمی میں داخل ہونے۔ اور جب بادشاہ خان آرمی کے اندر چلے گئے ان کو سردار کے پوسٹ پر لگایا گیا، لیکن جب انہوں نے رویہ دیکھا برٹش کے لوگوں کا انڈینز کے ساتھ تو وہ چونک گئے۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی کا رویہ دیکھا جس بدتمیزی کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، جن حقارت بری نظروں سے وہ دیکھتے تھے ان لوگوں کو، اس سے ان کا دل بھر گیا اور جو پیار اور محبت ان کے لیے ان کے دل میں آرمی کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ واپس سے آرمی چھوڑ کر واپس آ گئے اور اپنے تعلیم کو کنٹینیو کرنا چاہا۔ بادشاہ خان واپس آ گئے تو جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ اپنے ٹیچر مسٹر وگرام سے بہت ہی زیادہ انسپائرڈ تھے، کیونکہ وہ ایک برٹش ہو کر بھی یہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اس لیے بادشاہ خان بھی اپنے قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ خاص طور پر جو پختون قوم تھی اس وقت میں بہت ہی زیادہ ان ایجوکیٹڈ اور لا علم تھی، ان کو پراپر ایجوکیشن سسٹم نہیں پرووائڈ کیا گیا تھا جس سے وہ علم حاصل کر سکے اور ان کو اپنے ملک اور پوری دنیا کے بارے میں نالج ہو سکے۔ ان کو ایک سیدھا ایک الگ تلگ قوم بنا کر رکھا گیا تھا اور وہ آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے تھے۔ ملک کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، اس لیے بادشاہ خان وگرام سے انسپائر ہو کر یہ عزم لیتے ہیں کہ اب وہ اپنی قوم کی خدمت کریں گے اور اپنی پوری زندگی اس قوم کے لیے، اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور اس قوم کو دنیا کی بہترین قوم بنانے کے لیے گزار دیں گے۔ اس کے لیے 1910 میں انہوں نے مولوی عبدالعزیز کے ساتھ مل کر اپنا ایک پہلا اسلامک اسکول بنایا۔ جب بادشاہ خان اپنے قوم کو جگانے کے لیے اپنے عزم پر نکلے اور پوری جگہ پر اسکول بنانے نکلے، پختون ریجن میں نکلے، تو ان کو سب سے پہلے انگریزوں سے بھی پہلے ملا کمیونٹی سامنے آ گئی اور ان کو روکنے لگی۔ مگر بادشاہ خان کے مطابق پختون ایک بہت ہی قابل قوم ہے، مگر یہ سو رہی ہے اور ان کو جگانے کے لیے چپ اور کپ سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اور پختون کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ نکلے اور پختون ریجن میں سکولز بنانے کا کام شروع کیا، مگر بہت ہی زیادہ مصیبتوں اور دقتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ کہا انگریز آتے یا پھر ملا آ جاتے ان کو روکنے کے لیے، مگر وہ اپنے اس کام کو کنٹینیو کرتے رہے اور اس میں آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ اپنے اس مشن میں بادشاہ خان کو بہت ہی سارے لوگ ملے اور وہ بہت ہی زیادہ اسلامک اسکالرز کے ساتھ اپنی کمپنی بنانے لگے جو کہ بہت ہی زیادہ نیشنلسٹ لوگ تھے، اور انہوں نے ہی بادشاہ خان کو ایک نیشنلسٹ لیڈر میں کنورٹ کر دیا۔ بادشاہ خان کے مطابق مخفی صاحب وہ ایسے انسان تھے جنہوں نے بادشاہ خان میں نیشنلزم پیدا کر دی، اور بادشاہ خان اب اسکول سے بڑھ کر قوم کی اور بہت ہی زیادہ خدمت کرنا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق اسکول تو ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ موجود پختونوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہمارا فرض ہے اور ان کو اس قوم کے حالات سے اور دنیا کے بارے میں بتانا بھی ہمارا فرض ہے۔ اور اسی فرض کو نبھانے کے لیے بادشاہ خان میں ایک نیشنلسٹ سامنے آ گئے، ایک ایسا نیشنلسٹ جو اپنے قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، اور ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ انگریز ہمارے ساتھ کتنے زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور اب ہمیں اس سے نجات چاہیے،
اب ہم مزید اس کے اندر نہیں رہ سکتے، ان کے قید میں رہنا اب ہماری بس کی بات نہیں رہی، اب ہم آزادی چاہتے تھے۔ اور یہی سے باچا خان ایک نیشنلسٹ کے روپ میں سامنے آئے۔ باچا خان حاجی صاحب اب تورنزے اور اپنے فریڈم فائٹر فرینڈز کے ساتھ انگریزوں کے خلاف دھیرے دھیرے کام کر رہے تھے، مگر جب ان کے فرینڈ حاجی صاحب یہاں سے مائگریٹ کر گئے تو وہ اس پورے مشن میں اکیلے رہ گئے، اور ان کا یہ مشن اور یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ اور انگریزوں کے ظلم کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر باچا خان پیچھے نہیں ہٹے، نہ ہی وہ اپنے دوستوں کی طرح یہاں سے مائگریٹ کیے، بلکہ انہوں نے ڈٹ کر ان کا سامنا کیا اور وہ مزید ایک خطرناک لیڈر بن کر سامنے آئے۔ جب 1919 میں انگریزوں نے راولٹ ایکٹ کو انفورس کرنا چاہا تو پورے ہندوستان میں مہاتما گاندھی اور ان کی پوری ٹیم نے اور ان کی پورے پولیٹیکل پارٹی نے اس کے خلاف احتجاج کرنا اور پروٹیسٹ کرنا شروع کیا۔ جب باچا خان نے اس کو اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، نیوز پیپر میں دیکھا تو وہ اپنے لوگوں کو باخبر کرنا شروع کر دیے، اور ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے لوگوں نے تو ہماری مدد نہیں کی مگر اس میں ہم ان کی مدد کریں گے۔ اور اسی سے متعلق اپنے قوم کو باخبر کرنے کے لیے باچا خان نے بہت ہی خانوں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ولیج میں ایک میٹنگ رکھی اور ایک کمیونٹی بنائی جس میں باچا خان کو پریزیڈنٹ بنایا گیا، مگر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ عبدالغفار خان کو باچا خان کے نام سے پکارنے لگے، اور اسی دن سے باچا خان بن گئے۔ جب برٹشرز کو اس کے اس ایکٹ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایک سوتی ہوئی قوم کو جگانا چاہ رہا ہے اور ان لوگوں کو ہندوستان کے ساتھ ملا رہے ہیں جو کافی ٹائم سے الگ تلگ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے باچا خان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا اور فائنلی ان کو اریسٹ بھی کر لیا۔ اور جب وہ اریسٹ ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کیوں کی، تم نے خود کو پختونوں کا کنگ کیوں ڈکلیئر کیا، اور یہ لوگ تمہیں باچا خان یعنی کنگ خان کیوں بلاتے ہیں۔ لیکن ان سب کو کلیئر کرنے کے لیے باچا خان نے صرف یہی بولا کہ میں جسٹ آپ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر رہا، ان لوگوں کو پریزیڈنٹ اور کنگ کا پتہ نہیں ہے اس لیے یہ مجھے یہ بلا رہے ہیں، اور میں آپ کے خلاف بات نہیں کر رہا بلکہ اپنے قوم کے حق میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ ہمارے قوم کے درمیان آ رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے۔ باچا خان بتاتے ہیں کہ پریزنز میں جو پختونوں اور ہندوستانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا وہ کسی جانور سے بھی بدتر تھا، اور وہاں اس جیل میں جو لوگ سٹاف کام کرتے تھے ان کو ایک گاڈ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا، اگر ان کو تھوڑی سی آپ کی بات بری لگ جاتی یا آپ کا کوئی ایک برا لگ جاتا تو آپ پر ایک قسم کی قیامت آ جاتی تھی۔ جو کھانا وہ لوگوں کو سرو کرتے تھے اگر اس کو کسی جانور کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ بھی کھانے سے انکار کر دے، اور یہ ظلم ہر جگہ پر عام تھا، لیکن خاص طور پر NWAP کے اور پشتون ٹرائبل علاقوں میں ان لوگوں کو جانوروں کی طرح بدتر ٹریٹ کیا جاتا۔ دوستو 6 منتھ کے جیل کے بعد باچا خان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو کہ 3 مہینے پہلے ہی ریلیز کر دیے گئے تھے واپس اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور وہ جیل سے نکلنے کے بعد مزید ہی ایک نیشنلسٹ لیڈر بن چکے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب انگریز اس ملک میں نہیں ٹک سکتے، ان کو ہم اپنے ملک سے نکالیں گے اور اپنے ملک کے نظام کو خود ہی چلائیں گے۔ 1920 کے خلافت کمیٹی کی میٹنگ جو دلی میں ہو رہی تھی اس میں باچا خان جاتے ہیں اور وہاں پر کے نیشنلسٹ لیڈرز کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور لیکن وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے افغانستان مائگریٹ کرے، لیکن باچا خان پہلے ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن مگر بعد میں ان سے مجبور ہو کر وہ بھی ان کے ساتھ افغانستان مائگریٹ کرنے کے فیصلے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ افغانستان مائگریٹ کرتے ہیں، مگر کچھ وجوہات کے بنا پر وہ مائگریشن ناکام ہو جاتی ہے، اور ہندوستانیوں کو، پختونوں کو اور افغانیوں کو تینوں کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے اس مائگریشن سے، مگر وہ دوبارہ سے واپس پاکستان یا ہندوستان آ جاتے ہیں۔ 1921 میں باچا خان اور ان کے ساتھی آزاد اسکول کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ کرتی ہے اور ایک ایسی ایسوسی ایشن بناتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے اصلاح افغانہ، جس کا مقصد ہوتا ہے بیڈ کسٹمز کو مٹانا اور پختون قوم کو وائلنٹ سے نان وائلنٹ بنانا اور ان میں نیشنلزم کے اسپرٹ کو اجاگر کرنا۔ اور یہ مومنٹ دیکھنے کے بعد برٹش پھر سے تب جاتا ہے اور وہ باچا خان کو ایک دفعہ پھر سے اریسٹ کر لیتے ہیں، اور ان کو آفر دی جاتی ہے کہ یہ اسکول اور آپ کے یہ مومنٹ یہ سب کو ٹریش کین میں پھینک دیجئے اور ہم آپ کو ابھی کے ابھی ریلیز کر دیں گے، مگر باچا خان ماننے والوں میں سے نہیں تھے، اور اس بات سے انگریزوں کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے باچا خان کو کافی لمبی پریزن میں بھیجا گیا اور ان کو مختلف پریزن کے ٹور کراتے گئے اور ایک ہی جگہ پر ان پر ظلم کیے گئے، مگر باچا خان وہاں پر ڈٹے رہے، انہوں نے وہاں پر بہت ہی سارے پولیٹیکل لیڈر سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ اپنے تھاٹس ایکسچینج کیے جس سے ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوا، اور ان کو ہندوستان کے دیگر علاقوں کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں بھی علم ہونے لگا۔ اس دوران ان پر کافی زیادہ ظلم ہوئے، ان کے ڈینٹل پرابلمز بھی سامنے آئے جس پر ان کا پراپر طریقے سے علاج نہیں کیا گیا، ان کے حالات خراب ہوتے گئے، ان کے وزن کم ہوتے گئے اور مختلف بیماریاں ان کے سامنے آتی گئی، مگر کسی نے ان کا کوئی علاج کی طرف توجہ نہیں دی، اور اگر دی بھی تو بہت ہی خراب طریقے سے دی۔ اس دوران اس کی ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، مگر ان کو جیل سے جانے نہیں دیا جاتا اور وہ جیل میں ہی اپنے ماں کو دیکھے بغیر ہی روتے ہیں،
اور یہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ ان سے آخری بار مل نہیں سکے۔ اور جب باچا خان جیل سے آزاد ہوئے تو لوگ بہت ہی پیار سے ان سے ملنے کے لیے آئے، بہت ہی جذبے سے ان کو لینے کے لیے آئے اور ان کے سامنے نعرے لگانے لگے کہ پہرے افغانہ بخیر راغلے۔ اس کے بعد باچا خان اپنے ایکسائٹڈ عوام کو تقریر کرتے ہیں جس سے ان میں اور ہی زیادہ جذبہ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک شیر کی طرح ہو مگر تم لوگوں نے دہاڑنا بند کر دیا ہے، اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ دوبارہ سے دہاڑنا شروع کر دو، اپنے اس کیریکٹرسٹک کو واپس سے اپنے آپ کے اندر ڈال لو جس کے لیے تم جانے جاتے ہو اور اپنے ملک کو غلامی کے زنجیروں سے آزاد کر لو۔ بہت ہی زیادہ لوگ مزید جذبے میں آ گئے اور ان کے ساتھ مل گئے، بہت ہی سارے لوگ ان کے نیشنلسٹ موومنٹ کا حصہ بننے لگے۔ اس کے بعد باچا خان نے ایک پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، جس کا نام خدائی خدمتگار رکھا گیا، جن کا موٹو انگریزوں کو ملک سے باہر نکالا، پختونوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو دنیا اور اپنے ملک کے حالات کے بارے میں بتانا تھا، ان کو نان وائلنٹ بنانا تھا اور نان وائلنٹ رہ کر اپنے حق کو حاصل کرنا اس کا مقصد تھا۔ اور اس کی کوشش میں وہ ہر ایک علاقے کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو یہ علم دیتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کے حالات کے بارے میں اور انگریزوں کے چالوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کے درمیان فرق بھی دکھاتے ہیں کہ کون اور کس کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم اتنے ٹائم سے کیوں پیچھے رہ گئے باقی قوموں کے درمیان۔ اور اس مومنٹ کو بڑھتا ہوا دیکھ کر انگریزوں کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور انہوں نے ایک دفعہ پھر سے 1930 میں باچا خان کو اریسٹ کر لیا، جس پر ان کے جو سپورٹر تھے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئے تھے تعداد میں اور وہ بہت ہی شدید غصے میں نکل آئے۔ لیکن اس وقت باچا خان کے بھائی ڈاکٹر خان نے ان کو کنٹرول کیا اور ان کو بتایا کہ باچا خان نے جو تمہیں سکھایا ہے اس پر عمل کرو، اور ان کا مین مقصد، ہماری پارٹی کا مین موٹیو بھی یہی ہے کہ ہم نان وائلنٹ رہیں گے اور وائلنس نہیں کریں گے، جو پختون بہت ہی ٹائم سے کرتے تھے اب نان وائلنٹ رہیں گے اور کوئی بھی انتشار نہیں پھیلائیں گے، اور ان کو کنٹرول کر لیا۔ اس کے بعد باچا خان کے دیگر ساتھیوں کو اریسٹ کیا گیا، علاقے کے عام لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور کوئی کسی کو اس فرنٹیئر پروونس میں آنے کی یا یہاں سے جانے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اور غریب کسانوں کے اشیاء جو کہ ان کے قید تھے اور ان کے جانور تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا، بہت ہی سارے لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا اور بہت ہی زیادہ قتل و غارت کا ماحول تھا اور لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں ان پر جس قسم کا ظلم ہوتا کیا وہ دیکھنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور کسی کو باچا خان سے ملنے کے لیے جیل میں اجازت نہیں تھی، ان کو گجرات کی جیل میں رکھا گیا تھا، لیکن کچھ خدائی خدمتگار چپکے سے فرنٹیئر پروونس سے بھاگ گئے اور باچا خان سے جیل میں ملنے کے لیے گیا۔ وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ حالات کتنی زیادہ خراب ہے اور پختون قوم دن بدن تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور اگر ایسا چلتا رہا تو جلد ہی یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ان کو انگریز بہت ہی زیادہ برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اور جو حال اس صوبے میں ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جس پر باچا خان نے ان کو بتایا کہ آپ جائیے اور ہندوستان کے پولیٹیکل پارٹی سے مدد مانگیجئے کہ وہ پورے ہندوستان میں ہمارے لیے آواز اٹھائے اور ہمارے حق میں بات کرے کہ ہم پر یہ ظلم اور ستم بند کر دے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، کوئی جانور نہیں۔ جس پر کچھ خدائی خدمتگار مسلم لیگ کے پاس چلے جاتے ہیں مگر مسلم لیگ ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ مسلم لیگ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں اور ہماری مدد کیجئے، بھائیوں سے بڑھ کر ہم بھی مسلمان ہیں اور آپ ہماری مدد کر دیجئے، کیونکہ ہم اس وقت جس سیلاب میں پڑے ہیں، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہم بیچارے، اور پورے ملک میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ لیکن مسلم لیگ ان سب کے باوجود انکار کر دیتی ہے مدد سے، اور پوری کی پوری ہندوستان کے پولیٹیکل پارٹیز ان کے مدد سے انکار کرتے ہیں، مگر اس میں صرف ایک کانگریس ہوتا ہے جو باچا خان کے خدائی خدمتگار کو خط دیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو، تمہاری مومنٹ کیا ہے۔ جس پر خدائی خدمتگار ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں انگریزوں سے اور اب بس یہ بہت ہو گیا، ہم ان کے غلام مزید نہیں رہ سکتے۔ جس پر کانگریس بھی کہتا ہے کہ یہی تو ہمارا بھی مقصد ہے۔ اس کے بعد کانگریس کہتی ہے کہ تمہاری موومنٹ کا طریقہ کیا ہے، تمہارا طریقہ کیا ہے، کیا تم ان لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ جس پر خدائی خدمتگار اور باچا خان کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا تو ہتھیار ہی نان وائلنس کا ہے اور ہم کبھی بھی انتشار نہیں چاہتے، ہم وائلنس کے حق میں نہیں ہے۔ جس پر کانگریس اور مہاتما گاندھی جی بالکل کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بھی ہتھیار ہے۔ جس پر کانگریس آفر کرتی ہے خدائی خدمتگار کو کہ تم ہمارے ساتھ ہماری پارٹی میں مل جاؤ اور ہم تمہارے حق میں اور تمہارے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ جس پر باچا خان اپنے خدائی خدمتگار دوستوں کو کہتے ہیں کہ میں تو جیل میں ہوں، تم لوگ جاؤ
اور وہاں پر ایک جرگہ بلاؤ، اور جرگہ جو فیصلہ کرے گی ہم اسی کے ساتھ پھر جائیں گے اور کانگریس میں شمولیت کریں گے یا پھر نہیں کریں گے۔ جب جرگہ بلایا جاتا ہے تو بڑی اکثریت میں لوگ کانگریس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کے پختونوں کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا، کوئی ان کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ لوگ دن بدن مر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اور خدائی خدمتگار اسی طرح سے کانگریس میں چلے جاتے ہیں، باچا خان کانگریس کا پارٹ بن جاتے ہیں، جس پر گاندھی جی ان کے حق میں آ جاتے ہیں اور باچا خان کو اور ان کے ساتھیوں کو جیلوں سے نکالنا کے لیے موومنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتے ہیں کہ یہ اب کانگریس کے لوگ ہیں اور ان کو جیلوں سے نکال دیا جائے۔ باچا خان اپنے صوبے کے لوگوں میں مزید ایجوکیٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے مشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر سے انگریز ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور 3 سال کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کے ہزاروں خدائی خدمتگار جیل میں ہوتے ہیں۔ 3 سال گزرنے کے بعد جب ان کو جیل سے ریلیز کر دیا جاتا ہے تو ان کی فرنٹیئر پروونس پر آنے میں پابندی لگا دی جاتی ہے، مگر کچھ ٹائم کے بعد ہی ان کو دوبارہ سے اریسٹ کر دیا جاتا ہے اور 2 سال وہ مزید جیل میں گزارتے ہیں۔ 1931 میں وہ اریسٹ ہوئے تھے اور 1937 میں وہ پورے 7 سال بعد اپنے فرنٹیئر پروونس آئے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ان کے خدائی خدمتگار پر انگریزوں نے بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مومنٹ رکی نہیں اور مزید لوگ اس میں شامل ہوئے، اور پختون قوم جو کہ صوتی قوم تھی اب جاگ چکی تھی۔ بادشاہ خان نے ان کو جگانے کے لیے بہت اقدامات کر چکے ہوتے تھے، اس لیے وہ لوگ جاگ چکے تھے اور اب وہ اپنے قوم کو اور اپنے ملک کو آزاد کرنا چاہتے تھے اور اپنے ملک کے لیے خدمت کرنا چاہتے تھے، جس کو انگریزوں کے ظلم روک نہ سکی۔ جتنے ظلم ان پر ہوئے اس کے باوجود وہ مزید خدائی خدمتگار بنتے گئے۔ جب گاندھی جی یہاں پر آئے فرنٹیئر میں بادشاہ خان سے ملنے کے لیے اور پختون علاقوں کا دورہ کیا تو پختونوں سے بہت ہی زیادہ امپریس ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں سال کے 6 مہینے گزاروں گا اور 6 مہینے میں سیواگرام میں گزاروں گا، مگر سردار پٹیل اس کے حق میں نہیں تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کے خیال میں کانگریس میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ مسلمانوں کی کانگریس میں شمولیت کے خلاف تھے، جس وجہ سے پھر گاندھی جی کو اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدائی خدمتگار فرنٹیئر میں بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ جب الیکشن ہوئے تو فرنٹیئر میں یہاں پر خدائی خدمتگار یعنی کانگریس جیت گئی اور قائد اعظم کی مسلم لیگ یہاں پر بہت ہی زیادہ کوششوں کے بعد بھی ناکام ہوئی۔ وقت گزرا اور ہندوستان کے تقسیم کا عمل شروع ہوا۔ کرپس مشن، شملہ کانفرنس، کیبنٹ مشن اور یہ سب کے سب آتے گئے اور ناکام ہوتے گئے۔ اس کے بعد جب انٹرم گورنمنٹ بنائی گئی اور جواہر لال نہرو پرائم منسٹر آف انڈیا بن گئے تو انہوں نے باچا خان کے ساتھ مل کر یہاں پر ٹرائبل ایریاز میں آئے اور یہاں پر ٹور کیا۔ مگر جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو باچا خان چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ یعنی انڈیا کے ساتھ مل جائے، نہ کہ پاکستان کے ساتھ، جبکہ مسلم لیگ اور کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ لیکن باچا خان کو سب سے بڑا شوق تب ملتا ہے جب کانگریس ان کے ساتھ غداری کرتی ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد اپنے بک میں لکھتے ہیں کہ جب باچا خان کو اس غداری کے بارے میں پتہ چلا تو وہ شوق میں چلے جاتے ہیں اور کچھ منٹوں کے لیے وہ ان کے منہ سے کچھ الفاظ بھی نہیں نکل پاتے۔ اور یہ شوق کیا تھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی یہ فیصلہ کیا گیا 3 جون میں کہ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنا ہوگا، اور یہ فیصلہ کن وجہ سے کیا گیا کیونکہ کانگریس اس کی ڈیمانڈ کرتا تھا اور کانگریس چاہتا تھا کہ یہ تقسیم ہو، جبکہ مسلم لیگ چاہتا تھا کہ یہ تقسیم نہ ہو بلکہ یہ پورے کے پورے مسلمان یہاں پر رہتے ہیں تو ہم اس کو پاکستان کے ساتھ ملا لیں گے۔ مگر اس کو عمل میں لانے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک بہت ہی خطرناک گیم کھیلتے ہیں اور انہوں نے کانگریس کو کہا کہ تم لوگ فرنٹیئر پروونس کو پاکستان کو دے دو اور ہم بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر دیں گے، جس پر مسلم لیگ، کانگریس اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ مگر بادشاہ خان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، اور جب وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنی بڑا دھوکہ کیا گیا اور ان کو ان کے ساتھ یعنی مسلم لیگ کے ساتھ ملا دیا گیا، جبکہ وہ مسلم لیگ کے بہت ہی بڑے دشمن تھے، کیونکہ جب آپ کانگریس میں تھے اور کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے اپوزنگ پارٹیز تھے اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے، اور کانگریس نے اپنے بہت ہی بڑے انسان یعنی بادشاہ خان کو دور پھینک دیا اور مسلم لیگ کے ساتھ ان کے لگا لیا، جس پر بادشاہ خان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ اور بادشاہ خان اپنے بک میں لکھتے ہیں کہ مجھے گلہ سردار پٹیل سے نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی ایسا چاہتا تھا، مگر میرا گلہ جواہر لال نہرو اور گاندھی جی سے ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ 60 سال سے وہ کوشش کر رہے تھے، مگر جب ہم پختون ان کے ساتھ ملے اور ہم نے موومنٹ کو تیز کیا اور اپنے پوری دل سے ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے ہر قدم پر کھڑے رہے اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے لیے ہم نے مسلم لیگ سے دشمنی اختیار کر لی تھی، لیکن آخر میں انہوں نے ہمیں
ان بیڑیوں میں پھینک دیا، ان لوگوں میں پھینک دیا۔ اور اس ایونٹ نے باچا خان کو بہت ہی زیادہ سیٹ کیا اور وہ اس کے بعد ہندوستان سے واپس اپنے صوبے آ گئے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ اب جب انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کر ہی لیا ہے اور ہماری ڈیل ہو بھی چکی ہے تو ہم ریفرینڈم میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ ریفرینڈم میں حصہ لیں گے، مگر اب ہم انڈیا کے دھوکے کے بعد انڈیا کے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ اب ریفرینڈم میں پاکستان اور پختونستان کا نام سامنے آنا چاہیے اور ان میں سے پختونوں کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنے لیے ایک علاقہ چوز کریں۔ مگر یہ انگریزوں کو کبھی بھی منظور نہیں تھا اور انہوں نے اس سے پوری طریقے سے انکار کیا، جس پر باچا خان اور ان کے خدائی خدمتگار مزید مایوس ہو گئے اور انہوں نے ریفرینڈم کو بائیکاٹ کیا۔ یعنی ان کے پارٹی میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، وہ ریفرینڈم کا حصہ ہی نہیں بنے، اور اسی طرح سے یہ فرنٹیئر پروونس پاکستان کا حصہ بن گئی۔ مگر اس کے بعد باچا خان نے یہ حلف لیا اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب وہ پاکستان کو اپنا ملک مانتے ہیں اور پاکستان کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی گزاریں گے۔ باچا خان اور ان کے بیٹے ولی خان پاکستان میں اور ان کی سیاست میں بہت ہی زیادہ ٹائم سے رہے اور بہت ہی زیادہ کوششیں کرتے رہے، لیکن آزادی کے کچھ ٹائم بعد ہی وہ جناح سے ملے اور جناح صاحب بھی ان کے ساتھ، قائد اعظم نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور دونوں کے تعلقات ٹھیک ہی ہو رہے تھے۔ مگر جو فرنٹیئر پروونس میں ان کے دشمن تھے انہوں نے مسلم لیگ سے ان کو دور کرنا چاہا، اور مسلم لیگ کے جو اصل سیاستدان تھے وہ جب پاکستان بننے کے بعد دھیرے دھیرے سیاست سے دور ہوتے گئے، جیسے قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس طرح سے لیاقت علی خان کو اڑا دیا گیا۔ اس کے بعد جو کہ اچھے جو مسلم لیگ کے اصل سیاستدان تھے وہ نہیں رہے۔ اس کے بعد جو لوگ حکومت میں آئے انہوں نے باچا خان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا اور ان سے پوری طریقے سے بدلے لیے، جبکہ وہ پہلے مسلم لیگ کے حریف تھے وہی بدلہ ان سے لیا گیا، اور پاکستان بننے کے بعد تقریباً 18 سال تک ان کو جیل میں رکھا گیا۔ اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے جس طرح سے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں جلال آباد کے ہاؤس افغانستان میں مجھے دفن کر دیا جائے، تو ان کو جلال آباد لے جایا گیا اور ان کو وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے پختون گریٹ لیڈر باچا خان کی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اور اس ویڈیو میں جو ہم نے جو کچھ بھی بولا ہے یہ باچا خان کی بک مائی لائف اینڈ اسٹرگل بائی عبدالغفار خان سے لیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی ریڈ کرنا ہے تو آپ اپنے لیے یہ بک ریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک پختون پاکستانی ہے اور آپ کو ہسٹری میں تھوڑا بھی زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ یہ بک ریڈ کر سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ ورتھ ریڈنگ بک ہے۔ اگر آپ کو کسی اور پولیٹیکل لیڈر یا کسی اور ہسٹوریکل فگر کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں کامنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی، بائے بائے۔ د پښتنو بچو دا میدان مهیر نشي، سپین سرې د وینو ډک هغه خان مهیر نشي.